وہ اسلام کی عظیم اور جلیل القدر شخصیات ہیں. کیا آپ شرائط بتائیں نا, آپ پھر ان کا اسلام ثابت کریں بعد میں. آپ پہلے جو ہے نا اپنے شرائط بتائیں, جو انہوں نے شرائط بتائیں, ٹائم ضائع نہ کریں. جو انہوں نے شرائط بتائیں بھائی, آپ کہہ دیں میرے یہ شرائط ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم یہاں پہ نہیں آئے ہیں کہ آپ یک طرفہ مناظرے سے پہلے ان کے فضائل بیان کریں. پہلے یہ مجھے بتائے کہ جو شخص کافروں سے اپنے رشتے کرے, اپنی بیٹی کا رشتہ دے, اس کے متعلق اس کا کیا فتویٰ ہے؟ یہ مناظرہ انہوں نے شروع کیا, یہ شرائط بتا رہے ہیں یا مناظرہ انہوں نے شروع کر دیا؟ یہ شرائط بیان کر رہا ہوں نا. ابھی یہ شرائط ہے, آپ مجھ سے سوال, ایک علمی سوال کر رہے ہیں, انقاد کر رہے ہیں کہ کافر کو رشتہ دینا جائز یا نہیں. یہ شرائط کہاں ہے؟ آپ شرط بتائیں کہ میرے شرط کا مطلب نہیں آتا تو طارق آپ کو سمجھائیں گے کہ شرط کس کو کہتے ہیں. میں بیان کر رہا ہوں اس کا ایسا شرط مناظرہ ہے بھائی, یہ شرط مناظرہ. شرط بولتے ہیں قاعدہ کو کہ طرفین اس قاعدے کا شرط یہ ہوگا کہ مثلا 10 منٹ آپ بات کریں, 10 منٹ میں بات کروں. شرط یہ ہوگا مثلا آپ موضوع سے باہر نہ جائیں. شرط یہ تو نہیں ہے کہ آپ کافر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. یہ کوئی شرط مناظرہ. مجھے بہت تعجب ہے کہ آپ کو شرط کے لغوی معنی نہیں آتے علامہ صاحب. یہ شرائط ہے. ابھی تو ایک شرط رکھی ہے اور ابھی سے یہ تو بھرا گیا, اس کا یہ حال ہے. اور ابھی دوسری شرط رکھوں گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر آپ مناظرہ سے پہلے سوال کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں بھائی یہ تو بڑی عجیب چیز ہے نا کہ مناظرہ سے پہلے ایک دو سوال ان کے پاس, تو میرے پاس بھی سوالات ہیں, میرے پاس بھی سوالات ہیں. یہ سوال نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ سوال نہیں ہے. سوال نہیں ہے تو پھر ختم ہے, پھر آگے بڑھیں بھائی. سوال نہیں ہے, آگے بڑھیں, بسم اللہ مناظرہ آغاز کریں. اگر سوال ہی نہیں ہے تو ختم ہے. یہ مناظرے کی شرائط ہے کہ جو کسی کافر بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں سلام عرض کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں, اور مہمان محترم میرے شریک مناظرہ جناب نوری صاحب کی خدمت میں, اور میرے بھائی طارق ایوان صاحب کی خدمت میں. مذہب حقہ کا الحمدللہ رب العالمین یہ ترئی امتیاز ہے کہ عالم اسلام میں جو اختلاف ہے مسئلہ امامت و خلافت پر, اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کے دلائل بہت زیادہ ہیں. وہ آیات قرآن اور روایات اور احادیث, اور اسی طرح جو غاصبین امامت ہیں ان کا عدم لیاقت کہ ان کی امامت و خلافت باطل ہے, اس کے دلائل بھی بہت زیادہ ہیں. جب ہم متائن پہ بات کرتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر شیخین کے متعلق قرآن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے. اس کا ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ جن کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے فرمایا ہے کہ اعمال حبط کرائیں اور بہت شدید الفاظ میں, وہ امامت اور خلافت کے لائق تو نہیں ہو سکتے. تو کچھ ان کے اسلام میں بھی بہت بڑا بحث ہو سکتا ہے, اور اسی لیے یہ علامہ صاحب تشریف لائے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ سورہ حجرات کے متعلق بات کریں, کیونکہ اس کے متعلق بہت بات ہو چکی ہے اسی چینل پہ. ہم چاہتے تھے کہ اور مسائل ہیں, ان کے اور متائن ہیں, حدیث قرطاس ہے مثلا, مسئلہ فدق ہے, ان کا اصل دلائل امامت و خلافت ہے, بہت سارے مسائل ہیں, ان پہ بات کیا جائے. لیکن انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اور بات کرنی ہے سورہ حجرات پر. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلائل کو دیکھیں گے, اور الحمدللہ رب العالمین خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے اتباع اور ان کے اشیاء میں سے قرار دی ہے, اور الحمدللہ رب العالمین ہمارا سر فخر سے بلند ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ شرائط ہیں, میں سمجھتا تھا کہ شرائط طے ہو چکے ہیں. طارق صاحب سے ان کی بات ہے, اگر کوئی مزید یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز طارق بھائی صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب نے گفتگو میں شروع سے ہی بے اصولی شروع کر دی ہے. دیکھو, انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ حدیث قرطاس پر ہمارے ساتھ مناظرہ کرو, یا امامت و خلافت پر کرو, یا باغ فدق پر کرو. وہ میرے بیٹے کی آپ سے بات ہوئی ہے, یا ان کے جو معاون ہیں عثمان صاحب یا کیا نام ہے ان کا, ان سے بات ہوئی ہے, کاظمی صاحب سے بات ہوئی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی یاری صاحب آپ فکر نہ کریں, آپ کے سارے شوق جو ہیں یہ میں پورے کر دوں گا. آپ اگر حدیث قرطاس پر گفتگو کرنا چاہیں گے, آج نہیں, آج تو سورۃ الحجرات شریف پر ہی گفتگو ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی یہ میں نے موضوع اس لیے منتخب کیا ہے کہ آپ جو خیانتیں کرتے ہیں اور جو
दो नंबरी इसमें करते हैं, वो मैं लोगों के सामने ला सकूं और आपकी जो मक्कारियां हैं वो लोगों के सामने मैं ज़ाहिर कर सकूं कि आप किस तरह तर्जमा गलत करते हैं और तशरीहात गलत करते हैं। वरना मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं थी। उलमाए किराम काफ़ी तादाद में आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुके हैं और उन मुनाजरों में आपकी घबराहट भी कुछ देखने में महसूस होती थी। और अगर आप पसंद करेंगे तो इसी मुनाजरे के आखिर में हम इंशाअल्लाह ताला हदीस किरतास कहेंगे या बाग फदक कहेंगे या और को मौजू कहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये आले जी सुन्नत का अदना शुक्रिया सा खादिम हर तरह आपकी खिदमत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। शुक्रिया तो सर, शराइत कोई शुक्रिया सर। लंबी नहीं है, शराइत कोई लंबी नहीं है। इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं? जी जी, जरा जल्दी कीजिएगा, फिर टाइम काफी है, लोग इंतजार में हैं। शराइत कोई लंबी नहीं है, मुख्तसर शराइत हैं। पहली बात ये है कि अला यारी साहब, ये देखो शेखैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के ईमान को आप हदफ तनकीद बनाते हैं। ये कोई मामूली मसला नहीं है। वो इस्लाम की अजीम और जलील उल कदर शख्सियात हैं। क्या आप शराइत बताएं ना, जिन पर आप मेरी आप बात फिर मेरी उनका बात इस्लाम साबित करें बाद में। आप पहले जो है ना अपने शराइत देखो, बताएं, जो उन्होंने शराइत बताएं, ये टाइम ज़ाया ना करें। जो उन्होंने शराइत तारिक बताएं साहब भाई, देखो, आप कह दें मेरे मेरे ये शराइत इसने हैं, ठीक है ना। गुफ्तगू की, हम यहाँ पे नहीं आए हैं तारिक साहब इसने कि आप गुफ्तगू एक की, तरफा मुनाजरे से मैंने पहले उनके फजाइल बयान तारिक करना साहब शुरू कर दें। देखें, इसकी गुफ्तगू के दरमियान मैंने गुफ्तगू नहीं की। इसने आप शेखैन करीमैन के बारे गलत अल्फाज हसन बोले, अल्लाह मैंने यारी साहब, गुफ्तगू नहीं की। थोड़ी मैंने प्लीज अम्मल मिजाजी आप एक मैंने अम्मल सर, आप मिजाजी के साथ इसकी गुफ्तगू सुनी है। तो अब ये जी अभी जी से परेशान हो आप रहा है। नहीं, आप सर किबला इस तरह करें ना, 1 मिनट के अंदर ना कुछ दो चार अहम बातें कर लें, बाकी बातें आप अपने टर्न नहीं, में एक ना मिनट में क्यों, कुछ कर लीजिएगा। 1 मिनट में क्यों, ये कोई मैं मामूली शुरू मसला तो नहीं है। तो देखो, ये शुरू शेखैन करना करीमैन चाहें। तय्यबैन ताहिरैन रदी अल्लाह ताला नुमा के ईमान के जो मुतल्लिक़ मैंने गुफ्तगू है। मैंने टाइम नहीं ना दिया। देखे तो मैं इंसाफ के ये है कि टाइम देता ना, तो फिर अगर ये मैं बयान इब्तदाई करता हूँ, आप सुने ना, आप सुनेंगे तो बयान करूंगा ना। पहली बात ये है कि ये शख्स शेखैन करीमैन रदी अल्लाह ताला नुमा के ईमान को हदफ तनकीद बनाता है, तो इसे इस बात की वजाहत करना जरूरी है। पहले ये मुझे बताए कि जो शख्स काफिरों से अपने रिश्ते करे, अपनी बेटी का रिश्ता दे, उसके मुतल्लिक इसका क्या फतवा है। जो शख्स काफिरों से रिश्तेदारी करे, अपनी बेटी का रिश्ता दे, ये मुनाजरा इन्होंने शुरू किया, ये शराइत बता रहे हैं या मुनाजरा इन्होंने शुरू कर दिया? ये शराइत बयान कर रहा हूं ना। अबे ये शराइत है। आप मुझसे सवाल, एक इल्मी सवाल कर रहे हैं, इनकाद कर रहे हैं कि काफिर को रिश्ता देना जायज है या नहीं है। ना ये शराइत कहाँ है? एक आप शर्त बताएं कि मेरे शर्त का मतलब नहीं आता तो तारिक आपको समझाएंगे कि शर्त किसको कहते हैं। मैं बयान कर रहा हूं ना। ये दूसरी बात ये है तारिक साहब कि ऐसे शख्स पर जो काफिर को रिश्ता दे, उस पर इसका हुक्म क्या है? क्या वो भी नहीं, दायरा इस्लाम से खारिज है? मेरी सुने, मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके ना कुछ एतराजात हैं, ये सवालात हैं। इतराज नहीं है, ये शराइत मुनाजरा है। इतराज तो अभी आगे आने हैं। आपने ये सवाल उठाया है कि एक बंदा जो किसी को, मतलब रिश्ते की जो बात आप कर रहे हैं, तो किसी का काफिर को अपनी बेटी का रिश्ता दे सकता है, ये उनसे आपने एक सवाल रेज कर दिया है। अब ये क्वेश्चन रेज, अगर वो इसका जवाब देने लगेंगे, आप मेरी बात को फॉलो करें। देखो, ईमान शेखैन पर गुफ्तगू है और मेरा हक है कि मैं इसके मनफी मुस्बत तमाम पहलुओं पर मैं गुफ्तगू करूं। उसमें अल्लाह यारी साहब ये बताने के बिल्कुल आप ये बिल्कुल देखें, जो बातें ये कहता ना तारिक भाई, 1 मिनट इनको दे दें, 1 मिनट मुझे दे दें। पर अभी इन्होंने टाइम देना शुरू कर दिया ना। हाँ, मुझे भी 1 मिनट दे दें। इस तरह मैंने वैसे इस तरह बात मैंने शायद साहब से जो हुई थी ना, इनके साहबजादे से, तो मेरा तो यही था कि ये बात शुरू कर देंगे, आप दावा रखेंगे और उसके दरमियान में ये चीजें मेरे ख्याल में आ जानी थी और कवर हो जानी थी। तो मुझे इतनी गुफ्तगू होनी है। मैं कहता हूँ कि स्टार्ट के ऊपर ही ऐसा कोई मसला ना हो कि वो गुफ्तगू जो है ना आगे बढ़ ना सके और लोग ऐसे ना बढ़ सके। आप भी इसीलिए आए हैं, ये आले सुन्नत का खादम भी इसीलिए आया है। बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी।
اس لیے آئے ہیں, آپ بھی آئے ہیں, میں بھی آیا ہوں. نہیں, ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کہتے ہیں جی پہلے 10 منٹ جو ہے نا, جب تک تنقیحات نہ ہو, توضیحات نہ ہو, اس وقت آپ کو ان کو آگے کیسے چل سکتا ہے؟ ان کو کتنا ٹائم چاہیے تنقیحات کے لیے؟ 5 منٹ کافی ہے؟ 5 منٹ آپ تنقیحات کر لیں, 5 منٹ کر لیں چلیں. ہاں, وہ پھر اس طرح ٹائم تنقیحات کرنی ہے تو میں اس کے لیے ٹائم مقرر کر لیتے ہیں. ایک اس طرح بول لیں آپ, کتنا 1-2 منٹ دے دیں. کیوں جی 3 منٹ؟ تنقیحات میں ٹائم کم بھی لگ سکتا ہے, زیادہ بھی. یہ تو اعلیٰ یاری صاحب کی مرضی ہے نا کہ اب یہ اسے فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں نے جو سر سنا ہے نا, آپ بڑے ہیں یہاں, جو اس طرح ہوا نا, میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس طرح, جو علماء یہاں ہیں نا, وہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں جی میں مناظرہ شروع کرنے سے نا 2-3 سوال تنقیحات یا سوالات میں کروں, اجازت ہے تو سوال کریں. جو اگلا کہتا ہے سوالات نہیں ہے, یہ تنقیحات ہیں. سوالات تو مناظرے کے آگے آئیں گے. وہ بھی ہے, شروع میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ, ہم جب مناظرہ شروع کریں گے, ڈیبیٹ شروع کریں گے, تو اس میں آپ کے ادلہ کیا ہیں, آپ کے دلائل کہاں سے, ماخذ کیا ہیں, وہ وضاحت چاہتے ہیں. اور موضوع مطلب کی وضاحت میں کھول لیتے ہیں. دلائل جو ہیں, دیکھو دلائل جو ہیں, ہماری کتابیں ان کے لیے حجت نہیں ہیں, ان کی کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب میں دلائل پیش کروں گا تو ان کی کتابوں سے کروں گا, اور جب یہ کوئی میرے خلاف دلیل پیش کریں گے تو میری کتابوں سے کریں گے. یہ تو بالکل مسلمات ہیں, ان میں تو گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بات میں عرض کر رہا ہوں نا, اس پر آپ توجہ فرمائیں, ناراض نہ ہو, غصے نہ ہو. میں بڑے آرام سے, بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں. اعلیٰ یاری صاحب گھبرائیں نہیں, آپ پیار سے میری بات سنیں. پہلی بات یہ ہے, دیکھو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر یہ تنقید کا اس کا مسئلہ ہے. تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ جو شخص کسی کافر کو, جس کا ایمان ثابت نہ ہو, اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے, تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو کیا اعلیٰ یاری صاحب اس پر حکم لگائیں گے یا نہیں؟ جائز ناجائز, کفر اسلام کا جو بھی ان کا ہاں ہے, تو یہ تنقید ضروری ہے. اور جو کافر کے پیچھے نماز پڑھے, آیا اس پر کیا فتویٰ لگتا ہے؟ یہ کیا تنقید ہے بھائی؟ ہم نے آپ سے طے کیا تھا کہ سورہ حجرات کے متعلق بات کریں گے. بھائی آپ اگر آپ نے طارق بھائی سے آپ نے کیا ٹائم لیا؟ آپ نے کہا آپ کے پاس کچھ شرائط ہیں. شرائط تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. شرط کہتے ہیں کہ قواعد مناظرہ یہ ہونی چاہیے. اگر مجھ سے سوالات ہیں, اگر سوال موضوع مناظرہ سے اجنبی ہے, ہمارا آپ کا موضوع مناظرہ ایمان ابی بکر عمر نہیں ہے, ہمارا اور آپ کا مناظرہ ہے سورہ حجرات ان کے ایمان کے متعلق کیا کہتی ہے. اس اسپیسیفک خاص موضوع پر اگر آپ کے سوال, اگر آپ موضوع کو وسیع رکھتے, ایک منٹ علامہ صاحب, اگر آپ موضوع کو دائرے کو وسیع رکھتے ہیں, ایمان ابی بکر عمر, ایمان شیخین, اسلام شیخین, تو آپ کو کلی اجازت تھی, وہ بھی وقت مناظرہ میں, کہ اس پہ استدلال کریں, سوال کریں, اشکال کریں, ایراد کریں. مجھے ایک کارنر میں آپ مجھے اس قید کر دیں کہ بھئی یہاں یہ اس کا جواب دے دو, ٹھیک ہے نا, میں ملزم ہوتا جواب دیتا. اب ایک ایسی چیز جس کا تعلق سورہ حجرات کے نزول سے اور سورہ حجرات کے متن سے نہیں ہے, اور سب کو لوگوں کو پتہ ہے, اور وہ بھی وقت مناظرہ کے آغاز سے پہلے آپ ابتدا میں اس کو طرح کرنا چاہتے ہیں, وہ مجھ سے سوال مانگنا چاہتے ہیں, تو آپ کو شاید بہت ہی غلط فہمی ہے کہ شرائط مناظرہ کس کو کہتے ہیں, تنقیحات کس کو کہتے ہیں. تنقیحات یعنی توضیحات, تشریحات, کہ ایک چیز کو ابہام رفع کیا جائے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے موضوع مناظرہ پر, میں اس کو بیان کرنے کے لیے حاضر و آمادہ ہوں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے, کوئی سوال تنقیح کی ضرورت ہے, توضیح کی ضرورت ہے کہ میرا موقف, میرا مدعا اس آیات کے نزول کے متعلق کیا ہے, میں اس کو توضیح دینے کی میں ملزم ہوں, میں جواب دوں گا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے شیعہ مذہب کے متعلق, اس کا پھر آپ موضوع مناظرہ سے اور مناظرہ کے قواعد سے خارج ہونا. یہاں پہ میں ایک اور نقطے کے بھی نشاندہی کروں کہ آپ کے صاحبزادے سے ہمارے آپریٹر صاحب کی بات ہوئی تھی. ہمارے آپریٹر صاحب نے ان کو بہت ہی دبایا تھا, آپ کے صاحبزادے شاہد صاحب کو, کہ ہم حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس پہ بہت مناظرے ہو چکے ہیں, ہم چاہتے ہیں حدیث قرطاس وغیرہ 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 پر. آپ کے صاحبزادے نے, آپ ان سے استفسار کیجئے, پوچھ لیجئے, انہوں نے سب ٹاپک, سب موضوعات کو ریجیکٹ کیا ہے.
کیا ہم صرف سورہ حجرات پہ بات کریں گے؟ تو آپ ان سے، آپ کو شاید پتہ نہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہرحال میں طارق بھائی سے گزارش کرتا ہوں اور نوری صاحب سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ٹائم ضائع نہ ہو جائے. اس طرح مناظرات میں اس طرح شروع، اسی طرح فضول باتوں میں بہت سارا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد موضوع مناظرہ پہ آ جائیں، مناظرہ کا آغاز ہو، طرفین اپنے دلائل اور استدلالات اور ردود پیش کریں، عوام فیصلہ کریں گے اور ان کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو بسم اللہ، ٹائم ضائع کیے بغیر بسم اللہ آئیے متن مناظرہ پر مناظرہ آغاز کرتے ہیں. اچھا میری بات سنیں. پہلی بات میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک تو تحمل مزاجی میں رہیں اور بالکل پریشان نہ ہو. ابھی تک تو مناظرہ بھی شروع نہیں ہوا. ایک نمبر دو، آپ سے یہ گزارش ہے کہ چلو برسبیل تنزل آپ کی بات کو مانتے ہوئے، چلو میں اگر ان سوالات کو چھوڑ بھی دوں، ان تنقیحات کو چھوڑ بھی دوں، تو چلو تھوڑا بہت تو میرا حق بنتا ہے نا کہ جن شخصیات کو آپ حبت عمال کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں معاذ اللہ، تو جو شخص ان سے دوستی کرے، انہیں مومن کہے اور ان کی تعریفات کرے، خدا را یہ تو بیان کر دو ان کے متعلق کیا حکم ہے. تو یہ مناظرہ میں آپ اپنے ان کے اسلام پہ یہ دلیل لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب مناظرے کے دوران، مناظرہ جب آغاز ہو جائے، آپ کہہ دیں کہ آپ کا ادعا باطل ہے اس لیے کہ ابو بکر عمر کو رشتہ دیا کسی نے. بھائی آپ کہہ دینا، بھائی میں اس کو منع نہیں کرتا، لیکن آپ مناظرہ کے آغاز سے پہلے مناظرہ آغاز کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دلائل تو اگر آپ نے سوال اتنا ہی پوچھنا ہے تو میں آپ کو جواب یہ دیتا ہوں، مختصر جواب دیتا ہوں کہ سورہ تحریم پڑھو. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. جو آپ کہیں گے ادھر نا کہ حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام کے زوجے کے متعلق کہ ان کی شادی کیسے ہوئی گئی نا، وہی جواب ہمارا ادھر بھی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہم کیا منع کرتے ہیں کہ آپ ویسے آپ کے مذہب میں تو کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے. جب آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے تو آپ کیا اشکال کریں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ان کے پیچھے شیعہ مذہب میں کوئی ہے نہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پہلے آپ صحیح حدیث سے ثابت کریں اپنے استدلال میں کہ ان کے پیچھے کیوں نماز پڑھی ہے، پھر سوال کریں نا. استدلال کا طریقہ کار تو یہ ہے، مناظرہ آغاز ہونے دیں. مناظرہ کے آغاز کے بغیر سوال و جواب کا یہ سلسلہ یہ بہت ہی باطل ہے، قبیح ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. جی میرا خیال ہے اب جو آپ نے آیت پڑھی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین رحمت للعالمین سلطان الانبیاء خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ خاتم المعصومین نہیں، ان کے بعد بھی معصومین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح حکم نازل فرما دیا، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا مشرکین کافروں سے نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے. مشرک کے دو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مشرک کے دو قسم ہیں. ایک مشرک وہ ہے جو اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن دل میں مشرک ہوتا ہے، اور ایک مشرک وہ ہے کہ جو اسلام کا اظہار نہیں کرتا اور علی العلن مشرک ہوتا ہے. جو مشرک اپنے شرک کو چھپاتا ہے، جو مشرک حقیقت میں کافر ہوتا ہے، ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس کو رشتہ بھی دے سکتے ہیں، اس کا رشتہ بھی لے سکتے ہیں. یہی تو آپ کی دو نمبری ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے غلط ترجمے کرتے ہیں، غلط تشریحات. اسی لیے تو مناظرہ کریں گے نا آپ سے علامہ صاحب، اسی لیے تو مناظرہ ہوگا نا. مناظرہ ہونے دیں، مناظرے میں آپ اپنے دلائل دے دینا. یہ مناظرہ سے ڈر گئے علامہ صاحب. نوری صاحب آپ مناظرہ سے بھاگ رہے ہیں یا آپ کا فرار ہے؟ مناظرہ آغاز نہیں ہونے دے رہے یہ شخص. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اچھا اس طرح کرتے ہیں، بساد احترام واجب تکریم علماء کرام، یہ آج کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں. اگر کوئی سوال ہوئے نا اس طرح کے جو نوری صاحب کے ذہن میں وہ انشاءاللہ ضرور رکھیں گے اور وہ ان سے ہم جواب ضرور لیں گے. تو مجھے آپ اجازت دیں. میں یہ شرائط مناظرہ ہے. مناظر شرائط اس لیے ہے نا کہ یہ جو شخص ایسے شخص سے مناقضت کرے گا وہ یقیناً اس پر قرآن و سنت کا یہ حکم لاگو کرے گا. جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اب یہ تو نہیں کہ یہ اپنی مرضی سے ترجمے کرے گا
اور میں اسے کرنے چلو دوں پھر گا. یہ موضوع کیسا شرط آج مناظرہ ہے موضوع بھائی؟ پھر یہ شرط بات تو مناظرہ صرف شرط بولتے بات ہیں صرف قاعدہ کو بات کہ صرف طرفین اس صرف قاعدے کا 2 منٹ کی شرط یہ بات ہے, ہوگا کہ صرف مثلا 2 10 منٹ منٹ کی. آپ بات کریں 10 منٹ میں بات کروں. شرط یہ ہوگا مثلا آپ 1 موضوع منٹ سے ہے باہر نہ جائیں. شرط یہ تو نہیں ہے کہ حسن آپ صاحب کافر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. حسن یہ کوئی صاحب شرط حسن مناظرہ میں نے ہے؟ صاحب کہا مجھے میں نے بہت کہا کہ تعجب یہ ہے. موضوع ہے. مجھے تعجب ہے کہ ایک آپ کو منٹ شرط کے لغوی معنی نہیں آتے علامہ صاحب. مجھے حسن تعجب ہے صاحب ایک آپ اپنے آپ منٹ کو علامہ کہتے ہیں. مجھے شرط آتے ہیں, میں آپ کسی کو کتاب بھی لغت سکھا میں جا کر کے جاؤں دیکھیں گا کہ آج. شرط بولتے کس کو ہیں. یہ میں سنیں آج آپ سنیں کو بھی سنیں معنی سکھا کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی, آپ فکر نہ کریں. سنیں حضرت صاحب اس طرح کریں کہ ایک آپ میری جو ناقص رائے کہ آپ نے ایک تو یہ شادی والا اٹھا دیا مسئلہ, نہیں, کوئی یہ اور جو شرائط ہے, ایک دو شرائط ہے. ابھی تو ایک شرط رکھی ہے اور ابھی سے یہ گھبرا گیا, اس کا اچھا یہ حال ہے. نہیں نہیں اور ابھی نہیں وہ دوسری شرط رکھوں گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. نہیں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے اس کو کیا کرے, وہ جواب دے اس کا. نہیں, جواب نہیں, یہ مجھے یہ بتائے کہ جو شخص کافر سے شادی کرے, کافر سے دوستی کرے, اس کے متعلق حکم شرع کیا ہے, آیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بس 2 لفظوں میں یہ جواب دے دے. بات سن, دیکھو آپ باقی نے لفظ ادلہ بولا جو ہے وہ جواب. مناظرے کے دوران آئیں گے. سنیں آپ عرض یہ ہے کہ آپ نے ان کو کیا جواب دے, یہ تو جواب لے رہے ہیں آپ سے. تو میں پھر ایک رائے دیتا ہوں نا کہ آپ نے اس کا سن لینا پلیز. آپ نے یہ جو بھی پوائنٹ اٹھایا ہے اسی طرح کے 2 اور آپ کے جو ذہن میں تنقیحات کے لیے وہ لکھ لیں اور وہ ٹائم مقرر کر لیتے ہیں, وہ ان سے جواب لے لیتے ہیں. آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں, آپ وہ ایک تو آپ کا یہ ہو گیا, اس کے علاوہ کچھ اور ہے, اس کے علاوہ کچھ اور کم از کم ایٹ لیسٹ 3 آپ ایسے پوائنٹ یا شرائط یا جو بھی ہے, لیکن ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب دے, تو وہ اس کے بارے میں آپ بول لیں اور وہ اس کی تنقیحات میں وہ دے دے گا. اگر عوام فیصلہ کر لے گی, اگر اس نے جواب درست دیے تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے, اگر اس کے دلائل کمزور ہوئے تو نہیں, وہ بھی ابھی سامنے آ ادلہ جائیں گے. کی بات نہیں ہے, ابھی دلائل کی بات نہیں ہے, ابھی شرائط ہیں, ان کی تنقیحات ہیں کہ جو شخص کسی کافر کے ساتھ, امبل مزاجی سے ذرا بات سن لے, جو شخص کسی کافر کے ساتھ نکاح کرے اس کا شرعن کیا حکم ہے. صرف ہاں یا نہ میں 2 منٹ کی بات ہے ساری. ایک نمبر 2, جو کسی کافر کی تصدیق کرے, کسی کافر کی تعریف کرے, کیا یہ اس کی تعریف قرآن و سنت کے مطابق ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بات تو صرف 1 منٹ کی ہے. تو اگر 1 منٹ میں نہیں, اگر وہ اس کا یہ کہہ دے کہ جائز نہیں ہے, یہ کہہ دے کہ نکاح جائز نہیں ہے اس سے, یا جائز ہے, بس بات ختم. یہ کس کے عقل کے ساتھ کھیل رہے ہیں بھائی؟ یہ کوئی شرط ہے مناظرے کا شرط علامہ صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ شرط رکھیں کہ بھئی آپ صرف ہماری کتابوں سے دلیل لا سکتے ہیں, یہ شرط مناظرہ ہوگا. آپ موضوع مناظرہ سے خارج نہیں ہو سکتے. آپ چپ ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں علامہ صاحب, مجھے بات کرنے دیں. شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ مجھ پہ شرط رکھیں کہ طرفین اس بات کا التزام کریں گے کہ ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے, ایک دوسرے کے بات کو نہیں کاٹیں گے. یہ ہوتا ہے شرط مناظرہ, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھ سے ایک علمی سوال کر رہے ہیں, ایک اشکال کر رہے ہیں, یہ شرط نہیں ہے, یہ ایک اشکال ہے, ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں, ٹھیک ہے نا. یہ موضوع سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے, سورہ حجرات سے, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ دوران مناظرہ, اگر موضوع مناظرہ سے آپ کا سوال, کوئی اشکال, کوئی ایراد موضوع مناظرہ سے متناسب ہے, آپ طرح کرتے ہیں, تو میری ذمہ داری کہ میں اس کا جواب دے دوں. آپ بھول گئے بھائی شرط بولتے کس کو ہیں. یہ چیزیں جو آپ طرح کر رہے ہیں یہ ردود ہیں, یہ استدلالات ہیں, یہ اشکالات ہیں, یہ شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ سوالات اس طرح کرتے ہیں مناظرہ سے پہلے, تو میں 10 سوال یہاں پہ کھڑا کر سکتا ہوں کہ جو تراویح کو دین میں داخل کرے وہ بدعتی ہو, وہ مسلمان ہے یا کافر ہے, اس کا جواب دے دو. جو فلان کام کرے, جو مثلا جنگ سے بھاگ جائے, اس کے مذمت پہ آیات نازل ہو جائے, وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو کاٹے, اس کے ساتھ بدتمیزی کرے, وہ مسلمان ہے یا کافر ہے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ تو مناظرہ یہیں سے شروع ہو گیا بھائی, موضوع سے بھی باہر گئے, جو مرضی آپ سوال کریں مناظرے سے کہ موضوع سے اجنبی. تو آپ علامہ صاحب, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ شرط اور استدلال کی فرق کو جان لیں. اور بہت مجھے تعجب ہے کہ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے, آپ کیا تیاری لے کر کے آئیں. 1 منٹ, جو اصل موضوع کے لیے لوگوں نے دیکھا ہے, سنا ہے حسن صاحب,
بات ایک میں میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ اس کے اختتام پر نا اگر آپ چاہیں تو اس جو انہوں نے سوالات یا جو بھی انہوں نے بات کی ہے اس بات کو آپ دوسرے درجے میں رکھ کے کر لیں گے. دیکھیں اگر ان کے پاس مجھ سے سوالات ہیں ٹھیک ہے نا, وہ اپنے گفتگو کے دوران سوال کو طرح کر سکتا ہے جیسے میں طرح کر سکتا ہوں. میرے پاس 10 منٹ ہوں گے نا, میں اس میں کچھ استدلال کروں گا اور کہوں گا اس سوالات کا آپ اپنے باری میں جواب دے دیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے اسپیسیفک ٹائم رکھتے ہیں, اس کے لیے خاص ٹائم رکھتے ہیں نا, تو ان کے پاس یہ 4-5 سوال یہ کریں, 4-5 سوال میں کروں گا, ٹھیک ہے نا, وہ دونوں طرف کے. حسن صاحب اس میں پتہ کیا ہوگا, بدمغزی کیا ہوگی پھر پتہ ہے آپ لوگ اور نیچے آپ کے عوام الناس جو ہیں وہ جو کمنٹ میں وغیرہ وہ یہ پھر کہیں گے کہ یہ موضوع سے باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو وہ ایک شرط میں نے رکھی ہے اور جو بالکل مختصر سادہ اور مختصر شرط اور ڈیبیٹ اور دلائل, اور جو اگر اس میں یہ انہوں نے کوئی اور مسئلہ چھیڑ دیا تو پھر آپ کو اعتراض کر دے گا, لو جی بات ہو رہی تھی عدم اسلام کے اوپر حجرات کے ہفتے اعمال کی بات ہو رہی تھی اور لے چلیں اور شادی بیاہ کی وہ دوسری بات شروع کر دی ہے, تو یہ آپ کی طرف سے اعتراض آ جائے گا, سب لوگوں کی طرف سے اعتراض آ جائے گا بھائی, پورے عوام کی طرف سے اعتراض آئے گا نا. تو یہ ان کو چاہیے کہ شروع ہی سے مناظرہ آغاز ہونے دیں. اب بات تو سن لے یار, ایک ہوتی ہے اصل چیز, ایک ہوتی ہے اصل چیز, ایک ہوتے ہیں اس کے لوازمات اور اس کے متعلقات ہوتے ہیں. تو یہ قاعدہ کلیہ ہے, اذا ثابت شیء ثبت باللوازم ہی, جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے لوازمات خود ہی ثابت ہو جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجرات شریف کی آیات بینات پر ہی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کے متعلقات سے گفتگو نہ کریں تو یہ تو آپ کی زیادتی ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ بولتا جائے اور میں سنتا جاؤں, ایسا تو نہیں ہوگا. میں اس لیے تو نہیں آیا, اس لیے اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ اہل سنت کا خادم موضوع کی پابندی کرے گا اور انشاءاللہ تعالی تو مناظرہ تو آغاز ہونے دو نا, مناظرہ پابندی کرے گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ مناظرہ سے پہلے سوال کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں بھائی یہ تو بڑی عجیب چیز ہے نا کہ مناظرہ سے پہلے 1-2 سوال ان کے پاس, تو میرے پاس بھی سوالات ہیں, میرے پاس بھی سوالات ہیں. یہ سوال نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ سوال نہیں ہے. سوال نہیں ہے تو پھر ختم ہے, پھر آگے بڑھیں بھائی, سوال نہیں ہے آگے بڑھیں, بسم اللہ مناظرہ آغاز کریں. اگر سوال ہی نہیں ہے تو ختم ہے. یہ مناظرے کی شرائط ہے کہ جو کسی کافر سے مناقت کرے, دیکھو جس کو آپ کافر کہتے ہیں اس کو مناقت شادی اس سے کرنا یا اس سے رشتہ لینا یا دینا آیا شرن اس کا کیا حکم ہے, اس کو پہلے واضح کر دیں تاکہ درمیان میں کوئی جھگڑا نہ ہو. آپ مناظرے کے دوران پوچھ لیں, یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے, ہم نے اس کو 10 دفعہ جواب دیا ہے کہ منافق جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے اس پہ دنیا میں اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں, سب لوگوں کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام میں لوگوں کی 3 کیٹیگوریز ہیں. ایک کیٹیگوری ہے بھائی, ایک کیٹیگوری ہے مومن اور مسلمان کی, ایک کیٹیگوری ہے کافر جو علن کافر ہے, اور ایک وہ کافر ہے جو منافق ہے. جو منافق ہے ظاہر میں شہادتین پڑھتا ہے, دل میں وہ کافر ہے, اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول, جو اس کے متعلق آیا نازل ہوا ہے, پورا سورہ نازل ہوا ہے, بلکہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل, اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دیا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون, کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, شہادتین بھی ان کا جھوٹ ہے. وہ یہ آیات تو آپ کے بخاری میں ہیں کہ اس کے متعلق نازل ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز جنازہ پڑھی ہے. کیونکہ یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ منافق جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے لیکن ظاہر میں لسان میں شہادتین جاری کر دیتا ہے, اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں, اس پہ نماز بھی پڑھ. سن لو نا بھائی, سوال کیا تو سن لو. اسلام مکمل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں. اب تو لمبی تیری بات سنتا جاؤں گا. قرآن مجید نے 3 باتیں کھل کر کہی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا. اب اس مناظرہ شروع ہو گیا نا بھائی, طارق صاحب آپ سنبھالیں نا اس کو. تو ان المنافقین 3 اسلام کی تکمیل ہوئی ہے 23 سال کے عرصے میں.
اور آپ بھائی طارق صاحب یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, یہ اس کا اقرار ہے, اس کا اعتراف ہے کہ یہ سورہ حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس لیے آپ ہار گئے الحمدللہ رب العالمین, آپ نے اقرار کر لیا ہے شیخین کا عدم اسلام, کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. مجھ سے سوال کرتے ہیں, جب میں جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے. آپ کے لیے میں لینینسی کرتا ہوں, آپ کے لیے میں چلو میں مناظر سے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں, پھر بھی مجھے جب سوال کیا تو جواب سن لو نا, پھر جواب بھی نہیں سن لیتے خود شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے اب پتہ چل گیا نا, ابھی کتنا ٹائم ہو گیا, 45 منٹ ہو گئے, 45 منٹ ہو گئے ہمارے پروگرام کے آغاز سے, ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا. کیوں شروع نہیں ہوا؟ اس شخص کی وجہ سے. غلام مصطفیٰ نوری صاحب ڈرے ہوئے ہیں, یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے, ان کا وہی بے عزتی ہوگی جماعت مریم میں, ان کی وہی حالت ہوگی جو پیر جمیل صدیقی کے صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے کہ تم نے شیخین کا اسلام کیوں نہیں ثابت کر سکا, تو اسی لیے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ یاری صاحب, حسن اللہ یاری صاحب, یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو آخری مناظرہ ہوگا, اس کے بعد تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو مناظرہ ہونے دینا, مناظرہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ, مناظرہ کیوں آغاز نہیں ہونے دے رہے؟ میں تو آئے مناظرے کے لیے ہوں, آپ مناظرہ آغاز ہونے دینا. طارق صاحب آپ سنبھالیں, طارق صاحب اس کو پہلے کریں, کیا کرنا آپ نے. شرائط مناظرہ طے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب 45 منٹ ہو گئے ہیں بھائی, ٹھیک ہے بھائی, آپ دیکھو طارق بھائی, میں آپ کو فل اختیار دیتا ہوں, فل اختیار ہے, میرے اتھارٹی ہے, آپ دونوں آپس میں جو شرائط مناظرہ طے کریں, آپ طے کریں نا, مجھے منظور ہے, اگلے ہفتے کریں گے, ٹھیک ہے نا. ابھی 45 منٹ ہو گئے ہیں, ایک شرط پہ ان کے اب دیکھیں, ابھی تم 5 منٹ میں اپنے شرائط بیان کرو نا. طارق صاحب دیکھو, یہ شخص جانا چاہتا ہے, آپ نے اس سے تم مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتے بھائی, منت ہے, میری منت ہے آپ سے, تم مناظرہ نہیں کرنا چاہتے, جانے نہیں دینا. یہ شخص ابھی سے جانا چاہتا ہے, تم مناظرہ آغاز کرو بھائی. مناظرہ روک رہا ہے بھائی, مناظرہ نہیں ہونے در, میں شرائط طے کروں گا. شرائط پہلے کیوں طے نہیں کیا آپ نے؟ طارق صاحب نے جب آپ سے کال کیا تھا, آپ سے تفصیل سے بات ہوئی ہے, تو آپ نے پہلے ان سے کیوں طے نہیں کیا آپ نے شرائط مناظرہ؟ میری ایک بار بھی بات نہیں ہوئی. کیوں؟ طارق صاحب نے آپ کے بیٹے سے بات کی ہے, آپ فون لیتے ہیں نا اپنے بیٹے سے, بیٹے آپ کا وکیل ہے, ٹھیک ہے نا, بیٹے سے فون لے لیتے, شرائط اپنا بتا دیتے اس وقت. مجھے کہا ہے کہ ابھی آ گئے, ابھی شرائط طے کرے گا, اور شرائط بتا بھی نہیں رہا, جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ شرط ہے ہی نہیں, جو چیز سے پہلے طے کریں گے. میری قبلہ, میری بات تو سن لیں نا, میری بات تو سن لیں, میری عرض تو سن لیں, ذرا کول ڈاؤن ہو جائیں, ٹھنڈے ہو جائیں, آپ بات سنیں. میری شاہ صاحب سے جو بات ہوئی ہے نا, میں نے ان کو ساری تفصیل, میں نے کہا پیر جمیل احمد صدیقی صاحب سے بات ہوئی ہے. میری ایک گزارش سن لیں, میری ایک گزارش سن لیں, اس شخص کو نا ٹھنڈا پانی پلائیں تاکہ اس کا غصہ ختم ہو, اور یہ مناظرہ کرنے پر تیار ہو جائے. اسے پانی پیو, علامہ صاحب پانی پلاؤ. ہاں بھائی صاحب, آپ میں مناظرہ آغاز کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ تیار ہو جائیں. بات سنیں جی, شاہ صاحب سے بات کی تھی, میں نے کہا آپ کو وہ مناظرہ پسند آیا ہے یا جس طرح دی گفتگو ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا سٹارٹ جیسے ہوئی, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہوئی ہے. تو وہ میں نے شاہ صاحب کو بتایا تھا کہ وہ اس طرح مناظرہ ہوگا. میں نے کہا اگر شروع میں اگر آپ نے ایسے باتیں رکھ دی یا چھیڑ دی تو مناظرہ نہیں ہو سکے گا. اور پھر ایک بات میں نے کو یہ بھی بتائی تھی, اگر کوئی تان تشنیع اور ایسا ماحول مان گیا نا تو میں معذرت کر لوں گا. یہ میں نے شاہ صاحب کو بتایا کہ میں نے کہا یار بات ہونی چاہیے, بات کے دوران کوئی بات نہیں, دوسری بات بھی اس کے ساتھ ریلیٹنگ یہ بات کر سکتے ہیں, یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھئی جو آپ نے دلائل دیے ہیں تو آپ وہ یہ نکاح والا مسئلہ بھی وہاں اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی. میرے بھائی طارق صاحب, اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ میں یہ باتیں شرائط مناظرہ وغیرہ طے نہ کروں, تو میں نے دیکھ تو لیا, لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ شرائط پر یہ گفتگو کر سکے. تو چلو آپ کے فرمانے پر چلو میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ یہ اپنی بات شروع کرے. نہیں, میں قبلہ آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ جو آپ کے مناظرے میں نے دیکھے وہاں تو بڑی بحث ہوتی ہے, اس میں شرائط مناظرہ اور تنقیحات پر بڑی گفتگو ہوتی ہے. تو یہاں تھوڑا سا میں نے یہ پہلے صاحب نے شاید غور نہیں کیا, وہ میں نے کہا تھا کہ اس میں مختصر سی یہ شرائط ہیں اور یہ چیزیں ہیں. میں نے تو سنا تھا کہ حسن اللہ یاری صاحب بڑے صاحب اخلاق ہیں اور بڑی تحمل مزاجی سے گفتگو کرتے ہیں, یہ تو ابھی سے آپے سے باہر ہو گیا. اس میں تو تحمل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. چلو یہ تحمل ان کو آ جائے گا جب آپ جیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے,
جن کو یہ پتہ نہیں کہ شرط مناظرہ کیا چیز ہے. اپنا نام رکھا ہے مناظر اسلام. آپ اپنے دعوے انہوں نے ایک منٹ طارق بھائی, انہوں نے اپنا نام رکھا ہے, لقب رکھا ہے مناظر اسلام, اور ان کو غلط بات کر رہا ہے. اللہ یاری سن لو, بات نہ کاٹے نا. دیکھ اب پھر شروع ہو گیا, کہتا ہے تحمل مزاجی. اس سے زیادہ سخت بات کروں گا. جب ایسے شخص سے واسطہ پڑ گیا نا کہ وہ میری ہر بات کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور مجھے جو مرضی یہ کہہ دے نہیں, اور کوئی تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے اپنا نام مناظر اسلام رکھا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شرط مناظرہ کہتے ہیں کس کو ہیں. حسن اللہ یاری صاحب تانے تو نے مت دیں, میری بات سنیں. اگر مجھے مسکین کو بٹھایا ہے تو میں طارق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جب بات ہوئی ان کے صاحبزادے کے ساتھ, ان کے قانونی شرعی وکیل کے ساتھ, انہوں نے یہ باتیں کیوں ذکر نہیں کی کہ ان کے پاس 10 شرائط ہیں؟ انہوں نے ذکر کیا ایسی باتیں؟ پہلے سے طے کرنا چاہیے تھا نا. میں کہہ تو رہا ہوں کہ اگر یہ شخص شرائط مناظرہ پر نہیں آنا چاہتا تو میں کہہ تو رہا ہوں کہ آپ اسے اجازت دیں, یہ شروع کریں اپنا. چلے جی شروع کرتے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ دنیا والوں نے نہیں یار طارق صاحب, آپ اس سوال کے جواب دے دینا پہلے. انہوں نے یہ بھائی صاحب انہوں نے کیوں یہ اب کہتا ہے نا میں شرائط مناظرہ پہ نہیں آنا چاہتا. اب بھائی انہوں نے اپنا شرائط شروع سے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مجھے شرائط مناظرہ سب منظور ہیں, میں سختی نہیں کرتا شرائط مناظرہ پر. میں ہمیشہ کہتا ہوں طارق بھائی جو مخالف فریق کے ساتھ جو شرائط طے کرے وہ میرے ضرر میں بھی میں اس کو مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں اللہ کے گناہ کار بندہ ہوں. پلیز آپ بات کو آگے چلنے دیں. انہوں نے درگزر کر دیا علامہ صاحب نے, مفتی صاحب نے, تو آپ بھی ذرا تھوڑا ٹھنڈے دل سے تحمل سے ہو جائیں. پلیز آپ بات کو آگے چلنے دیں. وہ میں نے جو باتیں کروں وہ شاہد صاحب نے بڑے ہی پیار سے میرے سے بات کی تھی. انہوں نے کہا ہم نے یہ تاریخی مناظرہ کرنا ہی کرنا ہے, وہ جو بھی ہو. آپ نے باتیں کی کر لی ہیں, لوگوں نے بھی سن لی ہیں. اگر وہ آپ نے حسن اللہ یاری صاحب کہہ دیا نا کہ وہ درمیان میں بات آئی تو وہ علامہ صاحب اس کا پوائنٹ ریز کر دیں گے. آپ اس کے جواب دینے کے پابند ہیں. اگر آپ جواب کا کمزور ہوگا, آپ جواب نہیں دیں گے, دنیا دیکھ لے گی, آپ کا بطلان ثابت ہو جائے گا, آپ کا دعویٰ باطل ہے.